الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم سكرة حب العيش فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ ان کا کرم ہے، ان کا انعام ہے، ان کے بے پناہ احسانات میں کا ایک یہ اشارہ اور ایک مظاہرہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری بے شمار کمی اور کوتاہیوں کے باوجود اور رات دن دنیا کی محبتوں کے دلدل میں پھنسے رہنے کے باوجود اور اپنی زندگی کو غفلتوں میں ڈبوئے ہوئے رہنے کے باوجود اس کریم پروردگار عالم نے کرم فرمایا اور اپنی نسبت کی ایک زبردست دولت اور ایک زبردست محنت اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائی. دین کی، ایمان کی، آخرت والی فکروں کی، اپنے انجام کو سنوارنے کی، اپنی زندگی کو بنانے کی اور ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی راہ کی طرف رہبری کرنے والی روحانیت اپنی زندگی میں لینے کی اللہ پاک نے ایک مبارک محنت اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائی. اور پھر اس مبارک محنت میں پروردگار عالم نے جو اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں جان و مال لگانے کے جذبے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اس لیے کہ دین کی ان محنتوں میں اور ایمان کی ان کوششوں میں ہر اللہ کے بندے کے دل و دماغ میں اس زمانے میں ماحول کی برکت سے یہ بات اللہ پاک ہی کی طرف سے بھی عام اور تام ہو چکی کہ یہ وہ مبارک کام ہے کہ جس میں اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنے اوقات لگانا، اپنی تمناؤں کو کچلنا، اپنی خواہشات کو روندنا، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کی بارگاہ نبوت پر اپنی زندگی کے جذبات کو بھیڑ چڑھانا اور اللہ کی نسبت پر اپنی قربانیوں کو پیش کرنا، یہ گویا ہماری ان محنتوں کا حاصل اور ہماری ان کوششوں کا خلاصہ ہے، جس کے اندر کوئی نہ نام ہے، نہ نمود ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ کوئی وقتی آدمی کی زندگی کے اغراض ہیں، نہ کوئی دنیا کے ذاتی جذبات ہیں. اللہ کا دین پاک ہے، دین کی محنتیں پاک ہیں اور دینی محنتوں کا ماحول پاک ہے اور اللہ پاک نے اس پاکیزہ ماحول میں ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور اپنی روح کو پاک بنانے کے لیے یہ مبارک محنتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے ان محنتوں میں اپنے فضل سے ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے اور قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ان کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کا مبارک دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہماری تمناؤں میں، ہماری جی کی چاہتوں میں اور ہماری زندگی کے جذبات میں ہر چیز میں اللہ کا دین غالب ہو اور اللہ کے دین کے ساتھ ہماری اپنی زندگیاں
ظاہری اور باطنی طور پر رنگی ہوئی ہوں، اس مبارک دین میں کو اپنی زندگی میں لینا، اس کے لیے یہ دین کی محنتیں ہیں۔ دین کتابوں میں رہنا اور دین خیالوں میں رہنا اور دین گویا فریم میں رہنا، یہ ہماری زندگیوں کا اصل خلاصہ اور مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ کہ دین ہماری زندگی میں رہنا۔ جیسے دوائیں اندر میں آتی ہے تو صحت باہر میں نظر آتی ہے، اسی طرح دین اندر میں نظر آئے گا تو اطاعت باہر میں نظر آئے گی، تقوی زندگی میں نظر آئے گا، اللہ کا تعلق ہمارے اعمال سے باہر اپنے معاشرے اور ماحول میں نظر آئے گا، پھر ہماری زندگی کے اثرات ہمارے اپنے پورے ماحول پہ پڑیں گے، پھر مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی، اور پڑھے لکھے بھی اور بے پڑھے بھی، پھر ہر ایک کی زندگی کی بنیاد اپنے خالق و مالک کو پہچاننا، اپنی آخرت کو جاننا اور اپنے انجام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ اس راستے پر اللہ پاک نے اس مبارک محنتوں کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کے دینے کا مظاہرہ ہر زمانے میں فرمایا۔ جب بھی اللہ کے دین کی محنت ہوئی تو اللہ کے دین کی محنت سے اللہ کا دین ملا، اور جب دین ملا تو اس کے نتیجے میں دیندار زندگیاں وجود میں آئیں، اور جب دیندار زندگی بنی تو دعائیں قبول ہوئی، اللہ کی رضا ظاہر ہونے لگی، دلوں کی دنیا پلٹنے لگی، حالات عالم بدلنے لگے، ماحول میں تغیرات آنے لگے، اور ہر ایک کی زندگی میں جبکہ ابتدا میں محنت کی گئی، مجاہدے کیے گئے، قربانیاں دی گئیں، اور پھر ماحول بنا تو چلتے چلتے اور ہر اشارے اور کنایے سے اللہ کی قدرت نظر آنے لگی، اور آخرت چھوٹے اور بڑوں کو سمجھ میں آنے لگی۔ تو یہ خاصہ ہے دین کی محنتوں کا اور دیندار بننے کی برکتوں کا کہ زندگی کے اندر یہ رخ آدمی کی زندگی کے اندر آئے۔ اسی لیے مسائل کا حل، ضرورتوں کی تکمیل، یہ چیزیں اگر انسانوں کے قبضے میں ہوتی، جس کے باطل نعرے اور کھوکھلے دعوے ہر زمانے میں انسانوں نے کیا، اور پھر اس دھوکوں میں اپنی زندگی کی بربادی کو خود بھی دیکھا اور دنیا کو گواہ بھی بنایا، لیکن آدمی اسی میں چلتا رہا، سب مسائل ہم حل کریں گے، ضرورتیں ہم پوری کریں گے، کسی کے نزدیک اولاد کی ضرورتیں تو کسی کے نزدیک ماں باپ کی ضرورتیں، تو کسی کے نزدیک پڑھنے پڑھانے کی ضرورتیں، تو ان سب کے بیچ میں یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اکیلے ایک اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ ہی کی قدرت میں ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اللہ کی منشا کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں عافیت والی زندگی اور عافیت والا موسم عطا فرما، اور اے اللہ اپنی بارشوں کو آس پاس ایسے عطا فرما جو جس سے راحت اور رحمت رہے، اور اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمیں ہواؤں سے، بے موسم کی بارش کے جھکڑوں سے اور ہر قسم کی آزمائشوں سے مولا ہم آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں مولا آپ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع رہے، اللہ سے مانگتے رہیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی رہے اور اللہ ہم پہ کرم فرما دے۔ تو میرے دوستو، یہ محنتیں ہیں اسی لیے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رکھے۔ تو انسانی دعوے ہمیشہ اس قسم کے کھوکھلے چلتے رہے کہ ضرورتیں ہماری اور ہم ان مسائل کا حل اپنے ہاتھوں سے کریں گے، لیکن کبھی بھی یہ انسانیت ایسی محنتوں میں بامراد اور کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی انبیاء علیہم السلام ہر زمانے میں، اور نبیوں کے سردار اور انبیاء کے امام اور کونین کے سرور، آقا نامدار، تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے آخر میں قیامت تک کے زمانے کے لیے اور تمام علاقوں کے لیے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اس آواز کو بلند فرمایا اور اس دعوت اور پکار پر انسانیت کو جمع فرمایا، اے لوگوں، مسائل کا حل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق و مالک کو پہچانو، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ دنیا اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ اور جب آدمی کی زندگی بگڑتی ہے اور بچلتی ہے
تو ہمارے ذہن یہ بنتے ہیں کہ یہ دنیا میں اپنی مرضی کو تلاش کرو اور اپنی مرضی کو پورا کرو. اور اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اور نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں اللہ کی طرف سے یہ بات بتلا دی کہ اے لوگو، یہ دنیا اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی جگہ ہے اور ہماری مرضی کے پورا ہونے کی جگہ آخرت ہے، کہ اللہ ہماری مرضی کو اپنی شان نشان پورا کریں گے. اسی اللہ نے جنت بنائی ہے کہ دنیا اللہ پاک کی مرضیات کو لینے کی جگہ نہیں ہے، کہ اس کو اللہ کی شان نشان کے اعتبار سے سنبھالا جائے. یہاں اللہ پاک اپنی شان نشان کا خطرہ ٹپکا دیتے ہیں اور سایہ دے دیتے ہیں تاکہ بندے اپنی تمناؤں میں اور اپنی ضرورتوں میں مایوس نہ ہو جائیں. باقی جو کچھ دینے والے ہیں اور جو دیں گے وہ اپنی شان کے اعتبار سے آخرت میں عطا فرمائیں گے. دنیا تو وہ جگہ ہے جو اللہ کی مرضی کی جگہ. اگر ہماری مرضی کی جگہ ہوتی تو کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، سب جوان ہوتے. اگر ہماری مرضی پوری ہونے کی جگہ ہوتی تو کوئی بیمار نہیں ہوتا، سب صحت مند رہتے. اگر ہماری مرضی کی جگہ ہوتی تو کوئی غریب نہیں ہوتا، سب مالدار ہوتے. اگر یہ دنیا ہماری مرضی کی جگہ ہوتی تو سب زندہ رہتے، کوئی مرتا ہی نہیں. لیکن موت بتلا رہی کہ دیکھو تمہاری مرضی کی جگہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی کی جگہ. تم جینا چاہ رہے اور اللہ کا فیصلہ تمہارے اوپر آ رہا ہے. تم جھوپڑے میں ہیں تو وہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، اور تم شاہی محلات میں ہیں تو لوہے کی سلاخوں کے اندر بھی موت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اور جب وہ آئے گی تو اپنے وقت کے اوپر اللہ کا فیصلہ لائے گی. لہذا یہ وہ جگہ ہے جو اپنی مرضی کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کی جگہ ہے. اور جہاں یہ اللہ کی مرضی کی جگہ ہے وہاں یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ جب یہ جگہ رہنا نہیں ہے تو یہ جگہ جی لگانا نہیں ہے، یہ جگہ اعتبار کی نہیں ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے. متاع الغرور قرآن پاک نے کہہ دیا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے. جب یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے تو یہاں کی عزتیں بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کی راحتیں بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کا چین بھی دھوکہ ہے، یہاں کی ساری چیزیں دھوکہ ہے. اس لیے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ کب تک رہے گی. بڑی بڑی طاقتوں کے حامل، دنیا کے فاتح، اور یہ کہتے رہے کہ بھئی ساری دنیا کو ہم نے فتح کیا، لیکن موت نے ان کو شکست دے دیا. اور ایسی شکست دی کہ بابل میں بیمار پڑا تو تڑپ گیا سکندر اعظم، اور یہ کہا کہ کوئی ہے مالی جو مجھے گھر تک پہنچا دے تو میں آدھی دنیا اسے دینے کے لیے تیار ہوں. اور جب موت کا منظر نظر آنے لگا تو یہ وصیت کرنے پہ بے بس ہو گیا کہ میرے جنازے کو کھلے ہاتھوں لے جانا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا کا فتح کرنے والا آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کا انجام کیا ہے. تو اللہ پاک نے بارہا اس سبق کو ہماری زندگی میں دہروایا. فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر تمہیں عبرت ہے، تمہیں آنکھ ہیں تو تم بصیرت ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو، اور ان حالات کے پلٹنے سے اپنی زندگی کے انجام اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی قدرت کو پہچانو کہ میرا کوئی رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اور میں اس کے قبضے میں جکڑا ہوا ہوں، اور میں بے بس ہوں. جیسے کوئی مرنے والا غسل دینے والے کے ہاتھ میں بے بس ہے، اس سے زیادہ پوری کائنات پروردگار عالم کے ہاتھ میں بے بس ہے. یہ اپنی مرضی سے کروٹ نہیں لے سکتی، یہ اپنی مرضی سے پلٹ نہیں سکتی. جو کچھ ہے وہ اللہ کے قبضے اور قدرت میں. اسی انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کی بنیاد یہ تھی کہ پہلے یہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور جب تک یہ بندہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا یہ اپنی مرضی سے ہٹ کر اللہ کی مرضی پہ کرنے کے لائق بھی نہیں بنتا. اسی لیے پہلی وحی عمل کی جو آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ تو تعارف کی وحی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ظہور کا اعلان تھا. اس کے بعد جو آپ پر بے کلی اور بے چینی اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بے قراری آئی، یا اللہ میں کیا کروں گا اور میں کیسے کروں گا اور کس طرح میری زندگی میں اتنی بڑی امانت کا حق ادا ہوگا. پسینے میں ڈوب رہے ہیں، بے قراری میں تڑپ رہے ہیں. زملونی زملونی یا خدیجہ، آپ فرما رہے ہیں اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. اور اس حالت کو دیکھ کے اماں جان آپ کو تسلی بھی دے رہی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں،
آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔